الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في التنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل کو نہیں چاہتا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر چیزیں، دیگر احکام شریعت کے جو ہمارے اوپر نافذ ہیں، یہ ایک انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر اس کو نافذ کیا ہے۔ نہیں کر سکتا تو اللہ نافذ نہیں کرتا۔ آج کا جو موضوع ہے اسی مناسبت سے کہ وہ کون حضرات ہیں جن کے لیے روزہ رکھنے کی رخصت ہے، کہ جو نہیں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں جو بیچارے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو زیادہ بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں بچتا ہے اور گوشت پوشت نہیں ہوتا ہے، تو اگر وہ زیادہ دیر تک بھوکے رہیں گے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے شریعت نے ان کے لیے چھوٹ دیا ہوا ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں آتے ہیں جو مستقل بیچارے بیمار رہتے ہیں۔ ایک انسان ہے، ایک تو یعنی زیادہ عمر ہے، عمر دراز ہے، تو ان کے لیے معافی ہے ہی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان جان جوان ہے، انسان بچہ ہے 20 سال کا، 25 سال کا، لیکن مسلسل بیمار رہتا ہے، ہمیشہ سلائن لگ رہی ہے، ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، دوائیں لے رہا ہے، نہیں مسلسل بیمار رہ رہا ہے، تو یہ بھی دراصل اسی دونوں کے حکم میں ہے۔ ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر روزے کے بدلے۔ جو انسان مسلسل بیمار رہتا ہے یا جو انسان زیادہ عمر دراز ہو چکا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، بعد میں اس کے لیے کفارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی اس کا کفارہ ہے کہ ایک انسان اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ دو لوگوں کے لیے، عمر زیادہ ہو یا تو پھر مسلسل بیمار ہو، وقتی بیمار نہیں۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے نا، بخار ہو گیا، کچھ ہو گیا، بیمار ہو گیا، اچانک کچھ مسئلہ ہو گیا، یہ وقتی بیمار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مسلسل بیماری رہ رہا ہے، 1 مہینے سے، 2 مہینے سے، 1 سال سے، 2 سال مسلسل بیمار چل رہے، تو ان کے لیے یہ ہے۔ پھر تیسرے مسافر، کوئی انسان سفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہوئی ہے۔ اس تعلق سے میں دیکھ رہا تھا تو اکثر علماء کرام نے یہی ذکر کیا ہے کہ جو سفر چاہے وہ آسانی والا ہو چاہے مشکل والا، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کو دبئی جانا ہو، آج کے دور میں کتنی آسانیاں ہیں۔ یہاں سے انسان گاڑی پکڑتا ہے، ایئرپورٹ پہ جاتا ہے، پھر وہاں فلائٹ پہ بیٹھتا ہے، دبئی پہنچتا ہے، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ دبئی پہنچ رہا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے گرچہ آسانی کے ساتھ جا رہا ہے، یہاں بھی ایک کنڈیشن کے ساتھ جا رہا ہے، ایئرپورٹ میں پہنچتا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، فلائٹ میں گھستا ہے، اس میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، پہنچتا ہے، دبئی پہنچ جاتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ سفر ہے، سفر وسیلے ظفر بھی ہوتا ہے، اور سفر قطعۃ من النار بھی ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا بھی ہے۔ شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ اس کے لیے رخصت ہے، اس کو نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ اس کو لوگ چھتری کا سایہ دیے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، مسافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اس کو پانی پلایا گیا کہ بھائی سفر پہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اصول قائم کیا، لیس من البر الصیام فی السفر، اس سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو سفر میں چاہیے، جب شریعت نے رخصت دیا ہے تو رخصت کا فائدہ اٹھاؤ، بعد میں آپ رکھو، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سفر کر رہے ہو۔ پھر ایک مریض، لیکن یہ جو مسافر ہوگا، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے چل جائے گا، دبئی جا رہا ہے ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، نہیں، ہٹا کٹا ہے، سب کچھ ہے، دبئی جا رہا ہے، رخصت یہ ہے کہ بعد میں رکھ لو۔ پھر اس کے بعد دوسرے آتے ہیں مریض، وقتی مریض، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 2-4 دن چلا، اچھے سے رہا، بیمار ہو گیا بیچ میں 1-2 دن کے لیے، تو شریعت یہ کہتی ہے کھانا نہیں کھلانا ہے۔ جو وقتی مریض ہوتا ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، وہ بھی روزہ نہیں رکھے گا، جب اللہ نے بیماری دے دی تو بعد میں رکھو،
اللہ نے خود ذکر کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو ان کے لیے دوسرے ایام ہیں۔ پھر اسی طرح 5ویں نمبر پہ آتے ہیں حاملہ، اور اسی ضمن میں آتے ہیں مرضیہ۔ حاملہ کون ہے؟ جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مرضیہ جو دودھ پلاتی ہیں۔ یہ حاملہ اور مرضیہ ان دونوں کے تعلق سے علماء نے کافی بحثیں کی ہیں، اور یہ عورت کی سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو حاملہ اور مرضیہ ہوتی ہیں نا، یہ مسلسل بیماری والے کیٹیگری میں آتی ہیں۔ حاملہ ہے عورت تو بچے کا ڈر ہوتا ہے، پانی کم نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے اس کی وجہ، اور جبکہ اگر کسی کا پہلا بچہ ہو تو اور بھی مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ پہلا انسان ہر کوئی سوچتا ہے۔ پھر مرضیہ، آپ سوچیں کہ 9 مہینے کا حمل، اس میں 1 مہینے روزہ آپ کا گیا، پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو وہ عورت گویا کہ دودھ پلانے لگ گئی۔ اب جب عورت دودھ پلانے لگ گئی تو کم سے کم 2 سال دودھ پلائے گی جو شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس طرح 3 مہینے کا روزہ اس کا جائے گا۔ کتنا؟ 3 مہینے کا روزہ۔ 3 مہینے کا روزہ رکھے گی کم؟ اچھا، 3 مہینے کا جو روزہ جا رہا ہے، 9 مہینہ یہ پیریڈ، 2 مہینہ یہ دودھ پلانے کی مدت، پھر اگر وہ عورت تندرست ہے پھر حمل ہوگا۔ اگر کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے بندہ تو پھر حمل ہوگا، پھر حمل سے ہوگی، پھر دودھ پلائے گی۔ 6 مہینہ تو ایسے ہی ہو گیا، 6 سال نکل گیا۔ تو شریعت کہتی ہے، اسی لیے اکثر جو صحابہ کرام ہیں اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ یہ بھی دائم المریض کے حکم میں ہے، ہر ایک کے بدلے، ہر ایک روزے کے بدلے ایک کو کھانا کھلا دے تو کافی ہوگا۔ یہ اصل اصول ہے۔ لیکن آج کل کو جو عورتوں کا معاملہ یہ اس کے الٹا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد دودھ نہیں پلاتے، وہ باہر کا دودھ پلاتے ہیں، اپنے دودھ سے بری ہو جاتے ہیں۔ 5-6 سال کا گیپ ہوتا ہے، آپ کے پاس روزہ رکھنے کی رخصت ہے۔ پہلے کی عورتوں کی طرح نہیں کہ ہر 2 سال پہ بچہ ہو رہا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں۔ 10 سال پہ کوئی کرتا ہے، کوئی 5 سال پہ کرتا ہے، گیپنگ اچھا خاصا دیتا ہے، تو ان کے لیے وقت مل رہا ہے۔ تو ان کے لیے ہے کہ ایک آدمی کو کھانا کھلا کے نہیں چلنے والا۔ یقین عورتوں کے لیے ہے جو ہم دو ہمارے دو کے قائل ہوتے ہیں، جو 1-2 بچوں کے بیچ میں 5 سال 10 سال کی گیپنگ رکھتے ہیں، یہ شریعت کا وہ فائدہ اٹھانے کو نہیں مل پائے گا ان کو۔ کیوں؟ وہ طاقت ہے ان کے پاس۔ لیکن جو عورتیں مسلسل رہتی ہیں، حمل ہے پھر دودھ پلا رہی ہیں، 2 سال ہوا دودھ پلائیں، پھر حمل سے ہو گئی، پھر دودھ پلا رہی ہیں، پھر حمل سے ہو گئی، اگر کوئی انسان کیلا کاٹی نہ کرے تو یہ مسلسل اس کے ساتھ ہوتے رہے گا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کا کھانا کھلا دے تو اس کے لیے کافی ہوگا، بعد میں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلسل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دونوں طریقے کی معاملہ الگ ہوگا۔ جو گیپنگ کرتے ہیں ان کے لیے معاملہ یہ ہے کہ بعد میں رکھنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس وقت ہے۔ جن کے لیے گیپنگ کا معاملہ نہیں ہے ان کے لیے رخصت ہے، ایک آدمی کا کھانا کھلا دیں کافی ہوگا۔ پھر ایک 7ویں نمبر پہ آتا ہے، اور 8ویں نمبر پہ بھی کہہ لیجیے 2 چیزیں ہیں کہ حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتیں۔ حیض کہتے ہیں جو منتھلی جو MC آتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ بعد میں روزہ رکھیں گی، کھانا نہیں کھلانا ہے۔ 7 دن کا، 8 دن کا، 10 دن کا، یا 3 سے 10 تک، یا 3 سے 15 دن تک جو بھی آتا ہے، تو ان ایام میں وہ کھانا کسی کو نہیں کھلانا ہے۔ روزے کی رخصت ہے، جب روزہ ختم ہو جائے گا رمضان، بعد میں وہ روزے کی قضا کریں گی۔ ایسے نفاس کہتے ہیں جو ولادت کا خون ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً جو 40 دن تک کا جو خون آتا ہے، اس خون میں اگر فرض کرو رمضان کا مہینہ آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے بھی شریعت نے رخصت دیا ہے، کھانا کھلا کے کام نہیں چلے گا، بعد میں ان کو روزے کی قضا کرنی پڑیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔